السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جو گزشتہ کام ہم نے پڑھا تھا، گزشتہ ویڈیو میں آپ کو دیا گیا تھا، وہ آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں التدریب الاول والثانی کے متعلق پڑھا تھا، فعل لازم اور فعل متعدی اور فاعل کے چند احکامات پڑھے تھے۔ مجھے امید ہے کہ وہ آپ نے سمجھ لیے ہوں گے، اور آج کے سبق میں اسم فاعل کے ہم مزید چند احکامات پڑھیں گے، اور اسی طرح ہم دو تدریبات انشاءاللہ ہم آگے مزید حل کریں گے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیجئے: ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا، آپ کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا، تو یہ کتابیں آپ نے کھول لی ہوں گی۔ ہم نے گزشتہ سبق پہ فاعل کے احکامات پڑھے تھے۔ اس میں سے ایک حکم یہ پڑھا تھا کہ فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، اور اس کی پھر ہم نے مثال پڑھی تھی، جیسے اکلت البنت، اور اگر بنت کو پہلے ذکر کر دیں جیسے البنت اکلت، تو اس صورت میں ہم البنت کو اکلت کا فاعل نہیں کہیں گے بلکہ اس کو مبتدا کہیں گے، تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا، جملہ فعلیہ خبریہ نہیں رہے گا۔ تو ایک حکم تو ہم نے یہ پڑھا تھا۔ دوسرا حکم یہ پڑھا تھا کہ فاعل اگر مذکر ہے تو فعل کا صیغہ بھی مذکر آئے گا، اور اگر فاعل مؤنث ہے تو فعل کا صیغہ بھی مؤنث آئے گا۔ آپ اس مثال میں دیکھ رہے ہیں اکلت البنت، بنت مؤنث ہے، اس وجہ سے جو اس کے لیے فعل آیا ہے وہ بھی مؤنث کا آیا ہے، یعنی اس میں علامت جو لگی ہے اس کے آخر میں جو تا، یہ مؤنث کی علامت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو فاعل ہوگا اسی کے مطابق فعل بھی آئے گا۔ تو یہ دو احکامات ہو گئے، اور اسی طرح یہ تیسرا حکم یہ تھا کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ چوتھا حکم یہ تھا کہ اگر اسم فاعل اس میں ظاہر ہے تو اس صورت میں فعل ہمیشہ، اگر مذکر ہے تو فعل ہمیشہ مذکر کا آئے گا اور واحد ہی آئے گا، اور اگر مؤنث ہے تو مؤنث ہی آئے گا، جیسے لعب الولد، لعب الولدان، لعب الاولاد۔ اب یہاں آپ تینوں امثلہ میں دیکھ لیں، یہاں جمع ہے لیکن فعل پھر بھی واحد ہی ہے، تثنیہ فعل پھر بھی واحد، واحد فعل پھر بھی واحد۔ اس کے برخلاف جو مؤنث ہے، وقفت البنت، وقفت البنتان، وقفت البنات۔ اب ان تینوں بھی امثلہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فاعل اسم ظاہر ہے تو فعل میں تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی۔ تو یہ چار احکام ہم نے تفصیل سے گزشتہ سبق میں پڑھے تھے، اور آج ہم اسی کے متعلق نیا سبق شروع کریں گے، جو اس کے مزید چند احکامات ہیں جو فائدے کے اعتبار سے دیے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم نے جو ہوم ورک لکھنا تھا، جو گھر کا کام تھا، واجب المنزل تھا، وہ مجھے امید ہے وہ بھی آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ اگر اس میں کسی قسم کی کمی ہے تو وہ اس کو آپ دیکھ لیں اور اس کو بھی مکمل کر لیں۔ اب یہ دیکھیے گا کہ جو پہلی مثال ذکر کی گئی ہے، اجتمعت الاخوات۔ اب آپ خود بتائیں کہ اس میں فاعل کیا ہے، اس جملے میں فاعل کی تعین آپ خود کریں۔ جی بالکل، اخوات، الاخوات تو اس کا فاعل ہے، تو یہ اس میں ظاہر ہے، اس وجہ سے ہم نے یہاں پر جو فاعل کے کالم ہے اس میں ظاہر، اس کے متعلق ہماری بات ہوئی تھی گزشتہ سبق میں، تو یہ اس میں ظاہر ہو گیا۔ تفضل یا اخی، اس میں تفضل کا فاعل ضمیر ہے، اور اس کا قاعدہ بھی انشاءاللہ ہم ابھی پڑھیں گے کہ نہیں اور امر میں اس میں ضمیر اس میں فاعل ہوتا ہے، اور اس کے متعلق انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے، اور اس کی ایک مثال یہاں ذکر کی ہے، املا ھذہ البطاقہ۔ املا کا فاعل یہ امر کا صیغہ ہے، تو اس وجہ سے یہاں ضمیر مستتر اس کا فاعل ہوا۔ قدم الضیوف، تو اس میں ظاہر ہے ضیوف اس کا فاعل ہے۔ نحن نذاکر الدروس، نحن ضمیر اس کا فاعل ہے۔ اسی طرح یہ باقی امثلہ بھی آپ نے دیکھ لی ہوں گی۔ القطار وقف علی الرصیف، ٹرین
प्लेटफार्म पर खड़ी हुई। तो अभी खड़े होने वाली चीज़ क्या है? ट्रेन है। तो लिहाजा इसके अंदर जो फ़ाइल है वो ज़मीर होगी और अलकितार ये मुब्तदा बनेगा, इसको हम फ़ाइल नहीं कहेंगे। यही अभी हमने मिसाल में भी पढ़ा। हुवा यस्ततिउ तबखल लहम, यहाँ पर भी यस्ततिउ का फ़ाइल इसमें ज़मीर है जो लौट रही है पीछे ज़मीर की तरफ, हुआ और ये मुब्तदा बनेगी। जलसतिल हमामतु अलशजरती, अब यहाँ देखिए हमामतुन जलसत का फ़ाइल है, इसमें ज़ाहिर। तगय्यमतिस समाउ, यहाँ भी इसमें ज़ाहिर अस्समाउ इसका फ़ाइल है। ये सब आपने कर लिया होगा। इसी तरह हमने जो ये सबक था इसमें हमने एक मिसाल यहाँ ज़िक्र की थी कि कोई भी एक हम मिसाल यहाँ ज़िक्र करेंगे, जैसे यहाँ 2 मिसालें यहाँ इस सफ़े पे हैं, 2 अगले सफ़े पर हैं, तो उसको आपने तब्दील करना है। वाहिद मुन्नस, फिर तस्निया मुज़क्कर, फिर तस्निया मुन्नस, फिर जमा मुज़क्कर और फिर जमा मुन्नस में तब्दील करना है। ये एक मिसाल दी थी, इसके मुताबिक बाकी अमसिला आपने तब्दील करनी थी। इस्तैक़ज़ल वलद, इस्तैक़ज़ल वलद, अब जब मुन्नस बनाएंगे तो वलद की मुन्नस अल बिन्त आती है, बेटी। इस्तैक़ज़तिल बिन्तु, बेटी नींद से बेदार हुई। अब जब तस्निया बनाएंगे तो जब इसम फ़ाइल, जब इसका ज़ाहिर है, इसमें ज़ाहिर, जब इसम फ़ाइल इसका इसमें ज़ाहिर है तो फिर इस सूरत में हमने ये कायदा पढ़ा था कि फ़ेल हमेशा वाहिद मुज़क्कर का ही आएगा अगर फ़ाइल मुज़क्कर है। तो इस तरीक़ा ये देखिए वाहिद है, जैसे हमने अभी मिसाल वहाँ पढ़ी थी अल बिन्तान की, अल वलदान, इस्तैक़ज़तिल बिन्तानी, इस्तैक़ज़ल औलादु, इस्तैक़ज़तिल बनातु। तो इसी तरह इस्तैक़ज़ल औलादु और इस्तैक़ज़तिल बनातु। अब यहाँ इनमें देखिए इस्तैक़ज़त, 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 इस्तैक़ज़ा, 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 तीनों जगह पर 1, 2 और 3, इन तीनों जगह पर आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का ही है। और यहाँ पर अलबिन, अलबिन्तान, अलबनात, इन तीनों जगह पर वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है। तो इससे मालूम हुआ कि जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर होगा तो सीगा इस मुनासिब से तो आएगा कि मुन्नस के लिए मुन्नस और मुज़क्कर के लिए मुन्नस, लेकिन वाहिद तस्निया जमा के एतबार से हम तब्दीली नहीं करेंगे। इसी तरह ये दूसरी मिसाल में भी और इसी तरह तीसरी मिसाल में भी अगर आपने इस काम को नहीं किया तो इसी तरह इसके मुताबिक कर लें। अभी हम इसम फ़ाइल के बकिया अहकामात पढ़ेंगे। जो आज का सबक है वो ये है कि जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि 2 सूरतों में फ़ेल का फ़ाइल हमेशा ज़मीर मुस्ततर ही होता है, इसमें ज़ाहिर कभी नहीं होता। जैसे अमर और नही के वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा का फ़ाइल हमेशा अंता होता है। क्यों? मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि किताब उठाओ, किताब उठाओ, तो अमर करने वाला कौन है? अमर करने वाला कौन है? और वो ज़ाहिरी बात है जिसको अमर किया जाएगा। मसलन मैं, जैसे आप अमर करने वाला जैसे मैं हूँ, मैं आपको कहता हूँ किताब उठाओ, तो अब किसको कहूँगा? मैं सामने आप ही को कहूँगा, मुखातब में जो आदमी सामने होगा उसी को कहूँगा। इस वजह से ये गौर करें, यहाँ लिखा हुआ हाजिर, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तो लिहाजा ज़ाहिरी बात है मैं आपको कहूँगा। तो इस वजह से यहाँ इसमें हमेशा जो सीगा आएगा, जो फ़ाइल बनेगा वो अंता ही होगा। ये बात याद रखनी है अमर और नहीं में। अभी जो हमने मिसालें पढ़ी हैं जैसे इमला, ये अमर की मिसाल थी, यहाँ देखिए जैसे इमला, और इसी तरह तफज़्ज़ल। तो ये जहाँ पर ये दोनों जगह पर किसी भी जगह पर कोई भी अमर आ जाए या नहीं आ जाए, दोनों में फ़ाइल हमेशा अंता होता है। ये एक हुक्म। फिर जब फ़ेल से पहले कोई ऐसा इसम आ जाए जो फ़ाइल के बारे में बता रहा हो, जैसे अल वलदु युसल्ली और अल बिन्तु तुसल्ली, लड़का नमाज़ पढ़ रहा है या बेटा नमाज़ पढ़ रहा है, लड़का नमाज़ पढ़ रहा है, और अल बिन्तु तुसल्ली, लड़की नमाज़ पढ़ रही है। तो पहली सूरत में फ़ाइल हुआ ज़मीर, जिसका मर्जा अल वलद, मर्जा का माना है लौट कर जाना। तो ये इसके फ़ाइल की ज़मीर जिसकी तरफ लौट कर जाएगी वो अल वलद है। और दूसरी सूरत में फ़ेल मुन्नस। तो अब ये सफ़ा आपको मैं बता दूं कि ये सफ़ा गलती वही है जो इधर लिखा हुआ है, इसलिए इसको क्रॉस कर दें
اور اگلے صفحہ پر آ جائیں۔ تو اس کا فاعل ہیا ہے، اس کا مرجع البنت ہے، تو اس طرح اس کے اندر جو فاعل ہوگا، اب تک آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ جملے کی ابتدا اگر فعل لازم سے ہو رہی ہو تو اس جملہ کے عموماً 2 جز ہوتے ہیں، لیکن اگر جملہ کی ابتدا فعل متعدی سے ہو رہی ہو تو اس صورت میں جملہ فعلیہ کم سے کم 3 اجزاء یعنی فعل، فاعل اور مفعول بھی پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہ مفعول بھی کے انشاءاللہ احکامات جو فعل متعدی ہوتا ہے انشاءاللہ وہ ہم اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ تو اسی کے متعلق جو آج کام دیا جا رہا ہے آپ کو، آج آپ کو یہ کام دیا جا رہا ہے، یہ کام دیا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیے ایک مثال یہاں ذکر کی گئی ہے، دخلت الطلاب فی الفصل وسلموا علی الاستاذ، طلبہ درسگاہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے استاد کو سلام کیا۔ تو اب سلموا اس کا جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے جو طلاب کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ یہاں پر جو لکھا ہے سلمہ لکھا ہے، اس کو اس کی ضمیر کے مطابق یعنی جیسے فاعل ہے اس کے مطابق تبدیل کرنا ہے، تو فاعل جمع مذکر غائب ہے تو اس لیے سلموا کا لفظ اس میں تبدیلی کر کے سلموا واحد مذکر سے جمع مذکر غائب کا صیغہ بنایا ہے۔ اب اسی طرح آپ نے یہاں پر دی گئی ساری 7 امثلہ میں ایسے ہی کرنا ہے، جیسے اخذت البنات الکتب و، اب یہاں وضع ہے، وضع، تو وضع کا فاعل کیا تھا؟ البنات، جو ضمیر تھی جو البنات کی طرف لوٹ رہی تھی، تو کیا بنتا ہے؟ وہ جمع مؤنث غائب کا بنتا ہے۔ تو اب وضع کے لیے آپ جمع مؤنث غائب کا صیغہ لے کر آئیں گے، جیسے اب اس کی گردان کریں گے، وضع، وضعا، وضعوا، وضعت، وضعتا، وضعنا، تو اب اس کو یہاں لکھ دیں گے جمع مؤنث غائب کا صیغہ وضعنا ہا فی شنتہن۔ اسی طرح یہ باقی صیغوں میں بھی تبدیلی کریں گے۔ اپنے یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اسی طرح دوسرے سبق میں دیکھیے، اور اس سبق میں گزشتہ سبق میں نیچے جو لائن دی گئی ہے یہاں پر اس کا ترجمہ بھی آپ نے لکھنا ہے، اور اس کے ترجمہ کے لیے آپ یہاں سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں الکلمات جدیدہ کے تحت۔ پھر اس میں جو بھی انشاءاللہ جو کمی ہوگی آپ کو اگلے سبق میں حل کر کے بھی دکھا دی جائے گی۔ آگے دیکھیے گا، ایقظ الرعد نائما، ایقظ، اس میں آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے، اور اس کو انشاءاللہ یہ والا جو تدریب الرابع ہے یہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق میں جو مفعول بھی کے متعلق ہے اس وقت حل کریں گے۔ آج کے لیے صرف آپ کے پاس یہاں سے لے کر 1 سے لے کر 7 تک یہ جو امثلہ ان کو مکمل کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔